کشتواڑ سانے کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی کلاؤڈ برسٹس اور فلیش فلڈز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ پہلگام کے علاقوں میں فلیش فلڈز آئے اور کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا، جس کی وجہ سے جو دریائے لدر ہے اس کے جو سطح آب ہے یعنی کہ واٹر لیول ہے اس میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے جو جہلم ہے، جہلم کے پانی میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حالانکہ اس طرح کا کوئی الرٹ نہیں ہے، ڈینجر مارک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں کافی پینک پھیلا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کئی مقامات پر جو فلیش فلڈز رونما ہوئے گزشتہ دنوں میں، اس کی وجہ سے کافی پریشانیوں میں لوگ جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ڈیبیٹ بن گیا ہے، ایک موضوع بن گیا ہے کہ کس طرح سے جو ڈیزاسٹر ہوا ہے کس طرح سے انوائرمنٹل امپیکٹس ہوتے ہیں، اور کس طرح سے جو ماحولیات کے تئیں اب بیداری کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، اور کس طرح سے جو فرائض ماحولیات کے تئیں ہے وہ بھی نبھانے کی اشد ضرورت ہے، اور موضوع بحث بنا ہوا ہے یہ کہ کس طرح سے ماحولیات سے کھلواڑ ہو رہا ہے، خاص طور پر کشمیر میں جو کہ ایکو فریجائل زون مانا جاتا ہے، اور ہمالیائی جس طرح سے پہاڑی درہ ہے تو خاص طور پر وہ کافی جو ہے نازک مانا جاتا ہے اگر ماحولیات کی بات کریں گے، ماحولیات کے تناظر سے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے میٹ ایکسپرٹ محمد حسین میر صاحب۔ پہلے ان سے جاننا چاہیں گے کہ موسم کے ابھی کیا احوال ہے سر؟ شکریہ سر۔ جیسے ہم نے پہلے ہی ایڈوائزری میں یہ کیا تھا 3-4 دن پہلے کہ 11 تاریخ کے 12 تاریخ کے بعد ایک موسم ایک دم ناسازگار رہے گا، جس میں وائڈ سیپریٹ پلیس پہ بارشیں ہوں گی، اور اس میں ساتھ ساتھ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال، یہ ہم نے پہلے دیا تھا۔ اب رہا سوال یہ جو یہ ابھی تک بھی برابر ہے، اور یہ سلسلہ ابھی کل صبح یعنی کہ 16 تاریخ کے مارننگ تک رہنے کی توقع ہے۔ آج رات میں یہ سسٹم اوور ہو جائے گا، پھر اس میں تھوڑی سی گیپ رہے گی 17 کو، لیکن 16 صبح سے لے کر 17 نائٹ تک اس میں گیپ رہے گی۔ 17 نائٹ میں یا ارلی 18 مارننگ اگر ہم کہیں گے، اور 19 کی شام تک، پھر 24 گھنٹے میں ایک اور سلسلہ چلے گا، بلکہ 36 آورس وہ ایک اور سلسلہ چلے گا، جس میں وائڈ سپریڈ یہی بارشیں ہوں گے، ماڈریٹ ٹو ہیوی قسم کی بارشیں ہوں گی تھرو آؤٹ JNK، جس میں ہیوی ٹو ویری ہیوی جموں اور سری نگر مطلب کشمیر ڈویژن میں بھی آپ کو ہیوی رین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 20 تاریخ کے بعد 23 تاریخ 23 تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ تو اس دوران فلیش فلڈ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یا کلاؤڈ برسٹنگ ہوتی ہے، تھنڈر سٹارمز ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی خدشہ ہے؟ اس دوران آج رات کو بھی ابھی بھی سسٹم بنا ہوا ہے، ابھی بھی ہے، لیکن چونکہ اب تھوڑا انوائرمنٹ میں ٹیمپریچر میں جو گراوٹ آ گئی، اس وجہ سے اب کم چانسز ہے اسی طرح۔ لیکن 18 شام کو یا 17 شام سے جو 18 شام تک ہے، اس میں بھی ہیوی رین فال کے چانسز بہت ہیں، اور ایسی سچویشن آ سکتی ہے اس میں بھی۔ تو سر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کافی اس میں جو ہے گراف میں انکریز ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پراپرٹیز کے ساتھ ساتھ جو انسانی جانیں ہیں ان کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، اور جو تھنڈر سٹارمز، فلیش فلڈز یا کلاؤڈ برسٹس کے واقعات جو زیادہ رونما ہو رہے ہیں، اور موضوع بحث بنا ہوا ہے انوائرمنٹل ایکسپرٹس کی اگر ہم بات کریں گے تو بحثیت ایک ایکسپرٹ، بحثیت ماہر، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی کہ اس کی ریٹ میں جو اس کی شرح میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیے اس میں پہلے ایفورسٹیشن ہے، جب ہم نے جنگل پہلے کاٹے ہیں تو اس میں سے کیا ہوتا تھا، جب بڑے جنگل تھے، واٹر باڈیز تھی، تو ایک ایواپو ٹرانسپیریشن ہوتی تھی، یعنی کہ لوکل موئسچر ریلیز ہوتا تھا، جہاں جو بھی کوئی سسٹم چاہے ویسٹرلی آتا تھا یا ایسٹرلی آتا تھا، اس کے ساتھ مل جال کر تھوڑا تھوڑا بوندا باندی یا تھوڑا یا ماڈریٹ قسم کی رین چالو رہتی تھی، یعنی کہ ایٹماسفیئر میں جو کیپیسٹی آف واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو تھی ایٹماسفیئر کی، یہ دھیرے دھیرے ریلیز ہوتی تھی بیکاز آف فارسٹ جو ایواپریشن ہوتی تھی ٹرانسپیریشن سے، اور دوسرا یہ واٹر باڈیز ہے۔ اب کیا ہو گیا، واٹر باڈیز تو ہم نے پہلے ہی ختم کر دی، اب جنگلات بھی تو ہم نے ختم کر دیے، تو اب کیا ہوتا ہے، جتنا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، ایئر کا جو واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی یہ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی اگر یہ مثال کے طور پر کیومولیٹیو ٹوٹل اگر مانیں گے، یہ 50 ملی میٹر تک لے سکتا ہے ہمارا ایٹماسفیئر ادھر بارش، اس کے بعد سیچوریشن آئے گی اور یہ، لیکن اگر ہم ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو یہ 100 ملی میٹر بھی لے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ کی مطلب یہ کیپیسٹی، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھ گئی، تو لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے پھر بیانڈ اس کے بوجھ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ اب کیسے آ جاتا ہے، اب جب 4-5 دن آپ نے دیکھا انٹینس ہیٹنگ تھی یہاں،
تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی تھوڑا جو مانسون کرنٹس تھی موئسچر تو یہاں آ رہا تھا, آپ نے بھی فیل کیا ہوگا ہیومیڈیٹی بہت زیادہ تھی, ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ موئسچر ایکومولیشن ہو رہی تھی. اب جب کہ تھوڑا سا اپر ایئر میں ایک ٹرف جیسا آ گیا اس کو ویسٹرلی کا, اور یہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اور یہاں سے ایسٹرلی کا تو جو موئسچر انفلکس تھا ہی, تو یہ دونوں مل گئے. اور جہاں جہاں پر بھی جو بھی نالا مطلب ایسی پہاڑ کے درے جہاں دو پہاڑ ملتے ہیں نا سر, تو جہاں اس کو نیچرل ایک یہ ملتا ہے سلوپ ہوا کو اوپر جانے کے لیے, تو یہ خاص کسی چینل میں ٹریپ جیسا ہو جاتا ہے. جو ہی یہ اس چینل میں ٹریپ ہو جائے گا, یہ نالا ہی ہوگا, نالا آپ نے دیکھا ہوگا دو پہاڑوں کے بیچ میں. تو یہ جب نیچرل وے جب یہ ایک خاص ٹریپ ہو جاتا ہے تو اپنے وزن کے حساب سے ہی یہ سارا موئسچر ایک ہی جگہ ڈالتا ہے, جس کو ہم پھر کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. تو مختصراً جاننا چاہیں گے کیا ریمیڈیز اپنانی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات میں کمی آ جائے؟ دیکھیے سر, وہی اگر ہم واٹر باڈیز کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے یا کیا ہے جو اس کا تھوڑا ٹھیک کر سکتے ہیں, پلانٹیشن زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں, جس سے یہ ہو جائے گا کہ ایٹماسفیئر کو لوکل موئسچر بھی ملے اور تھوڑا تھوڑا کر کے بارش نیچے آ جائے گی جیسے آتی ہے. تو لیکن ہم نے جو ایک دم فارسٹ بھی کاٹے, دوسرا واٹر باڈیز ختم کر دی, تو لوکل اویلیبلٹی آف موئسچر ختم ہو گیا. اب جو موئسچر ایکومولیشن ایک جگہ ایک ساتھ ہو رہا ہے تو یہ آئے گا, یہ چیزیں رکیں گی نہیں بلکہ یہ بڑھیں گی ہی. لیکن اس میں اب پلاننگ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ دیکھتے ہیں آسان طریقہ کہاں پہ بلڈنگ ہوٹل یا کچھ بھی بنانا ہے یا محلے میں دریاو کے نزدیک, وہ بالکل اسی فلڈ چینل میں بناتے ہیں. ہمارے آنکھوں کے سامنے امرناتھ یاترا جو یہ کیا ہو گیا اس کا جو کیو ہے ہولی کیو, اس کے لیفٹ سائڈ میں ایسا ہی ایک نالا ہے جو نیچے آتا, ڈرائی لگ گیا, یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا, لوگوں نے ٹینٹ اسی میں رکھ دیے اسی نالے میں. لیکن جس دن یہ اوپر کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, اسی نالے کے لوگ اس نے اپنے ساتھ لے لیے. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے جو بھی یہ کنسرن اس میں جو پلاننگ کے ساتھ ہے کہ کم سے کم جو بھی واٹر باڈیز ہے اس کے بالکل واٹر باڈیز میں ہی آپ ایسے مکان ان نالوں میں لوگوں کو مت بنانے دیے, یا ٹورسٹ پوائنٹس ہے ہوٹل ہے یہ ایسا مت کر دیجئے. آپ کو ہوٹل بنانے ہیں دائیں بائیں بنائے, لیکن واٹر باڈی میں ہی کیوں جانا ہے, اسی نالے میں آپ کو کیوں بنانے ہیں یہ ہوٹل سے. یا گاؤں کے گاؤں بستے ہیں کیونکہ ان کو ریت وہاں ملتی ہے, دوسرا مٹیریل سامنے ہی ملتا ہے تو ادھر ہی بناتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ کم سے کم پلاننگ کر کے واٹر باڈیز کے نزدیک یا واٹر باڈی میں ہی مکان یا کوئی بلڈنگ نہ بنائے. شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. تو بالکل جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ نیچر یعنی کہ قدرت کے ساتھ جتنا کھلواڑ کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا جب قدرت جو ہے جواب دے گی وہاں سے, اور تب جو قدرت کا قہر ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں یقینی طور پر اب بھی جاگ جانے کی ضرورت ہے. حالانکہ جو یہ نیچرل ڈیزاسٹرس ہے کشمیر میں بھی دستک مل رہی ہے, ایک چیتاونی مل رہی ہے, ایک وارننگ مل رہی ہے, اور بہتر یہی ہوگا کہ اس وارننگ کو ہم سمجھیں, اور کل کو اگر کچھ اور اس طرح کے آفات آ جائیں گے تو اس سے پہلے ہی اگر اس کا سمادھان ہو جائے, اگر ایسے میجرز اٹھائے جائے تاکہ اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کو ٹیکل کیا جا سکے. اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ اس میں جو کارگر ہے وہ ایفورسٹیشن ہے, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ جو ہے وہ لگانے چاہیے. اور دوسرا جس طرح سے واٹر باڈیز کو چوک کر کے رکھا گیا ہے, ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ انکروچمنٹ زیادہ بڑھ رہی ہے, اور جو دریا ہوا کرتے تھے, نالے ہوا کرتے تھے, تو آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں, کلاؤڈ برسٹس آتے ہیں, فلیش فلڈس آتے ہیں, تب یہی نالے بھر جاتے ہیں اور تباہی کا منظر جو ہے وہ دیکھنے کو مل پاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کشتواڑ کی جو کہانی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلگام یا پھر ساؤتھ کشمیر کے دیگر علاقوں میں لگاتار جو فلیش فلڈس کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے, تھنڈر سٹارمز کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے, تو اس سے یہی لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر انسان نے تدابیر نہیں اٹھائی, اگر نیچر کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں چھوڑا, تو وقت دور نہیں ہے جب یہ قدرت کا قہر جو ہے یہاں پر بھی دستک دے گا اور یہاں پر بھی برسے گا, اور اس وقت جو ہے بہت لوگ جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا. آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرینگر سے مدثر قادری.